کھائی پی کے آ رہا، کوئی چینی خینی کھا کے بیٹھ رہا، کوئی گٹکا منہ میں لے کے سن رہا۔ ابے یہ دنیا دار کی محفل نہیں ہے۔ جب پروگرام شروع ہوتا ہے، جب تک سلام نہیں ہوتا ہے، تب تک مدینے کے مصطفیٰ کی حاضری وہی ہوتی ہے۔ میرے نبی تشریف لائے تو تیری اتنی ہمت کہ تو بیڑی پی کے بیٹھا ہے، تو منہ میں گٹکا ڈال کے چپتا رہے اور پھینکتا رہے۔ میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے۔ آج سمجھ میں میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ آؤ، یہ محفل میرے آقا کی محفل ہے، آقا کی محفل ہے۔ علماء کی بات نہ مانو گے تو کس کی مانو گے؟ اگر علماء کی بات نہ مانو گے تو سمجھ لینا دلدل میں پھنس جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا کہہ رہی ہے اللہ اکبر، ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، آئے کاش ہمارے پاس دولتیں ہوتی، آئے کاش ہمارے پاس میں گاڑی بننا ہوتا۔ ہر ایک آدمی کا ذہن پریشان ہو گیا، ہر ایک آدمی کا ذہن پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آؤ غربت کا زمانہ دیکھنا ہے تو میرے گھر سے دیکھو۔ کائنات کے مالک تھے، اما عائشہ کہتی ہے پہاڑوں کی آوازیں آتی تھی سونے چاندی کے، رسول اللہ ہمیں ساتھ لے چلو، مگر میرے آقا نے غربت کو پسند فرمایا۔ کچھ دن میرے آقا کا وصال ہوا، گھر میں جلنے کے لیے چراغ میں تیل تک نہ تھا۔ اللہ اکبر، اما عائشہ کہتی ہے رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نور کی خوشبو پھوٹ رہی تھی، اس کے علاوہ روشنی کا انتظام نہ تھا۔ اگر تیل ہوتا جلانے کی تو دور کی بات ہے، ہم تو اسے پی جاتے۔ حضرت عمر نے آ کے دیکھا تو یا رسول اللہ پچھلی دیوار سے آپ کا سر لگا ہوا ہے، اگلی دیوار سے آپ کی ٹانگیں لگی ہوئی ہے، اوپر پہنچتے ہو تو سر لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زندگی ہے مصطفیٰ کی، یہ زندگی ہے ہمارے اور تمہارے آقا کی۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، مگر اس زندگی میں کون سی بہاریں تھی؟ اس زندگی سے جو بھی ٹکرایا وہ خاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، دنیا میں بڑے بڑے پیسے والے آئے مگر ان کے نام مٹ گئے اور دنیا سے خاک ہو گئے۔ لوگ سنو آؤ میں بتاتے ہوئے چلو، نمرود آیا، آنے کے بعد کہا کہ میں ابراہیم کو مار دوں گا، سارے علاقے پہ حکومت میری ہوگی، پھر کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو میری سلطنت کو روک سکے، کئی صدیوں تک حکومت کروں گا۔ مگر رب کی مصلحت، اللہ نے طرح سے مچھر سے ظالم کا خاتمہ کرا دیا۔ فرعون آیا، کسی نے کہہ دیا بنی اسرائیل کا ایک بچہ تیری زندگی کو ختم کر دے گا، ہزاروں لاکھوں ماؤں کے پیٹوں سے ظالم نے بچے گرا کے باہر کر دی ہے۔ کہتا تھا صدیوں تک حکومت کروں گا، مجھے موت نہیں آئے گی، مگر اللہ نے دنیا کے سامنے زمین و آسمان دیکھ رہے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی، دیکھ کے ڈرنا مت سمندر کو، لاٹھی مارنا تیرا کام ہوگا، راستے میرا تیرے رب کا کام ہوگا۔ گزار دیا اللہ نے، ظالم کو اسی سمندر میں مار دیا۔ اللہ اکبر، شداد نے کہا تھا میں جنت بناؤں گا، بنا لی، کہا جنت کا نظارہ کریں گے۔ جب جنت کے دروازے پہ پہنچا اللہ نے حکم دے دیا، ظالم اپنی جنت کو خوشی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، رویا کڑکڑایا۔ حضرت جبرائیل نے معلوم کیا، اللہ کے نبی نے معلوم کیا اسرائیل کبھی تمہیں کسی پہ ترس آیا؟ کہا ہاں شداد پہ ترس آیا، جنت بنائی تھی تو رونے لگا، ایک مرتبہ دیکھ لینے دو۔ اللہ نے ظالم کو جنت نہ دیکھنے دی۔ اللہ اکبر، اٹھا تھا کتا یزید، کہتا تھا حسین کو مار ڈالو، علی اکبر کو مار ڈالو، عباس کے بازو کاٹ دو، رائے ملک شام سے یمن عراق سب پہ حکومت ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، میرے حسین کو، اللہ اکبر، حسین کے بچے کو کتے نے مار گرایا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، کتا کہتا تھا حسین کی نسل مٹ جائے گی، حسین کا وجود مٹ جائے گا، مصطفیٰ کی یہاں سے نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، مگر اس کو پتہ نہیں ہے انہ علی کل شیء قدیر وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یزیدی کتے کے حکم سے میرے حسین کی گردن کو کاٹ دیا گیا، جس گردن کو مصطفیٰ چومتے تھے اسی گردن کو کربلا میں گرا دیا گیا۔ حضرت علی کی لاش کی بوٹیاں بنا دی گئی، عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، قاسم کی جوانی کروا دی گئی، اور محمد کو مار دیا گیا۔ شراب پی کے گلی گلی شہر شہر اعلان کرتا تھا سکہ سے ہمارا چلے گا، اکیلا زین البچا ہے بیمار ہے مر جائے گا۔ معذاللہ کتا یہ کہہ رہا تھا، مگر رب کی مصلحت یہ تھی یہ میرے حسین کا بیٹا بچا ہے، یہ حسین کا زین البچا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں یزیدی کتے تھے، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو لاکھوں یزیدی کتے تھے اللہ نے ان کا وجود مٹا دیا۔ 3 سال کے بعد یزیدی کتے کے پیر میں پھوڑا نکلا، سر سر کے مر گیا۔ اللہ اکبر،
رسول ہے، یہ اولاد رسول ہے، یہ بھی اولاد رسول ہے، وہ بھی اولاد رسول ہے. اور ایک نمبر سے مصطفیٰ کا خون نظر آتا ہے. یزیدی کتے مر گئے، مٹ گئے. اللہ کہتا ہے میں جسے چاہوں ذلت دے دوں، جسے چاہوں عزت دے دو. دنیا کا مالک میں ہو. یزیدی کتا بھی اٹھا تھا، یہ یہودی بھی اٹھے تھے. ہم 2 منٹ کے لیے فلسطین کو مٹا دیں گے، غزہ کو وجود سے مٹا دیں گے، نقشے سے ختم کر دیں گے. آیا تھا مٹانے کے لیے. امریکہ کے صدر نے کہا تھا جو بائیڈن نے، ہم چاہے ہمارے پاس اتنا بارود ہے، ہمارے پاس اتنی سپر طاقتیں ہیں، ہمارے پاس اتنے اسلحے ہیں، ہم مٹا دیں گے فلسطین کو، مٹا دیں گے ہم غزہ کو، مٹا دیں گے لبنان کو، مٹا دیں گے حماس کو. اللہ کی قدرت دیکھیے. 160 فی گھنٹے کی رفتار سے پہلے اللہ نے جنگل میں ہوا چلائی. اللہ نے بستی میں نہیں، اللہ نے کہہ دیا بجھا سکو تو بجھا لو. جنگل سے نکل کے مکانوں میں آ گئی. لاس اینجلس جس میں 55% ارب پتی لوگ رہتے تھے، جو بالی ووڈ کے اسٹار تھے، جو کرکٹر کے اسٹار تھے، جو ہندوستان کے بھی بڑے بڑے امیروں کے بچے جن بنگلوں میں رہتے تھے، اگر دنیا کی لگی ہوتی تو گھس سکتی تھی. یاد تو اللہ نے لگائی تھی. خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، ٹرمپ بھی کہنے لگے، صدر اوباما بھی کہنے لگے، سب کے سب کہنے لگے ہم پہ بددعا پڑ گئی. یاد ہے اس غزہ کی بچی کی، فلسطین کی بچی کی، جب وہ ملبے میں دبی تھی، اس نے کہا تو بولا موت دے دے، میں حسین کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہوں، مولا میں جنت کا کھانا کھانا چاہتی ہوں. ہماری ویڈیو مت بناؤ. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی کنیزیں ہے. خدا کی قسم ہے ماں تیرے سر پہ دوپٹہ تک نہیں جاتا. فلسطین کی ماں نے کہا تھا، بیٹیوں نے کہا تھا، اللہ پر میڈیا والوں سے، رپورٹروں سے کہا تھا ہم رات میں سوتے ہیں تو نقاب پہن کے سوتے ہیں، برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کہا برقع اوڑھ کے نہیں سویا جاتا، تم کیوں سوتی ہو؟ تو ماں نے کہا تھا ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے پڑھا ہے، غزہ کا وہ مطلب ہم نے پڑھا ہے، کربلا کا وہ واقعہ، 72 لاشوں کے باوجود بھی مصطفیٰ کی بیٹیوں نے بال تک نہ دکھایا. ہم اس لیے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. جب امریکہ کا بم گرے، جب اسرائیل کا بم گرے، تو جب صبح میں ملبے سے ہمارے اوپر سے ملبہ اٹھایا جائے، ہماری لاشوں سے جب لنٹر اٹھایا جائے، جب سریا اٹھایا جائے، جب سیمنٹ اٹھایا جائے، ہماری پنڈلی نہ دکھ سکے، ہماری انگلیاں نہ دکھ سکے، ہمارا چہرہ نہ دکھ سکے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے دنیا کی مائیں اور ہے، فلسطین کی حفاظت کی مائیں اور ہے. فلسطین کی ماں کے قدموں کا اگر جوتا مل جاتا، اگر پھول مل جاتی، تو ناظم احسانی کہتا اپنے گھر والوں سے ان کے قدموں کی دھول یا ان کا جوتا میرے سینے سے باندھ دو اور یہ اعلان کر دو یہ مصطفیٰ کی شہنائیوں کا جوتا ہے، یہ فاطمہ کی کنیز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی ناصر رضا احسانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زندگی یہ بیٹھے ہیں سب، یہ 30 سال 20 سال کے، انہیں اٹھا لو، ان کے نمازیں تک یاد نہیں. ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق نہ دیے جا رہے، ہماری سنوائی نہ ہو رہی. تو 20 سال کا ہو گیا، تیرے کپڑے نہ بنے شادی میں تو مر جائے گا، اور اگر تیرے نماز یاد نہ تو تجھے کوئی ٹینشن ہی نہ ہے. ایک پل سے کام چلا رہا، پوری زندگی کی 60 سال کی زندگی گزار دی تو نے، 70 سال کا ہو گیا، تیرے چہرے پہ مصطفیٰ کی داڑھی تک نہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے کون سے کلچر کا آپ زندگی پر عمل کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا لا یشربن احدکم قائما، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا اگر تم میرے امتی ہو اور اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میں تم سے یہ کہتا ہوں نہ کھڑے ہو کے کھانا ہے نہ پینا ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے. آج جس کے پاس 2 روپے اکٹھے ہو گئے، جس کی اولاد اچھا کمانے لگی، تو شادیوں میں وہ شیطان کا VIP کھانے کا نام دے کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رلا. بے شک بہت کیا کہنے. 2 روپے کیا آ گئے، امیر کیا بن گیا، کمانے کیا لگا. اب تو نئے نئے مسئلے ہیں. ذوالفقار صاحب، سیف اللہ صاحب گیا تھا بکری چرانے، گیا تھا بھیڑوں کے استبل میں، ادھر سے آیا تو مولویوں سے کہہ رہا ہے، بولے میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، ٹوپی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز تو دل کے سکون کا ارادے کا نام ہے، خوشی کا نام ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے کھڑے ہو، کہیں بھی کھڑے ہو، نماز پڑھتے ہوئے کچھ بھی بات کر لو، موبائل بند کر لو. مطلب ہم 18 سال پڑے تو ہم سے مقابلہ کر رہا ہے، اور یہ جانور بکری چرانے استبل میں گیا تھا تو وہاں سے مفتی بن کے لوٹ گیا. کیا کہتے ہیں، بہت اچھی بات. مطلب گیا بکری چرانے،
گیا تھا دوسروں کے مطلب یہ کہ پیر دھونے، ان شیخوں کے مطلب یہ کہ تلوے دھونے، اور ادھر سے آیا تو مولویوں سے ٹکرا رہا۔ ابے بے وقوف، یہ مولوی عام مولوی نہیں ہے، 18 سال پڑھنے کے بعد کس نوعیت سے آئے ہیں معلوم ہے؟ 3 ساڑھے 3 سال میں حفظ ہوتا ہے، اس کے بعد 5 سال تک مولویت، پھر 2 سال تک مطلب یہ کہ عالمیت، پھر شادی کے بعد 2 سال تک فضیلت، پھر فضیلت کے بعد 2 سال میں افتاء۔ ذرا حساب تو لگا، پڑھتے پڑھتے بچہ صحیح کر کے جب شعور سنبھالتا ہے، جب سے لے کے داڑھی آ جاتی ہے، سفید بال ہونے لگتے ہیں، 18 سال پڑھنا کوئی مسائل بات نہیں ہے، آئی سمجھ میں؟ اور میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، یارو مولویوں سے محبت کرو، خدا کی قسم تمہاری زندگی سنور جائے گا بے شک۔ دقائق الاخبار کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنمی ہو گیا ہوگا، اس کی پیشانی تو اس کی پشت پر مور لگ گئی ہوگی، جب وہ جہنم کے فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے تو رب کی طرف بار بار دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا جبرائیل ایک مرتبہ جاؤ اور میرے بندے سے جا کے یہ معلوم کر لو مال کی وجہ سے تو جہنمی ہو گیا، مگر اگر تیری زندگی ایسی گزری ہے، اگر تیرا زندگی میں کوئی عالم سے اگر دوستی ہوئی ہو تو جا، عالم کی دوستی کی وجہ سے ہم تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تیری عالم سے دوستی ہوئی ہوگی تو جا، ہم عالم کے صدقے میں تجھے جنت دے دیں گے۔ حضرت جبرائیل آئے، معلوم کیا کسی عالم سے دوستی کی ہے؟ لا۔ حضرت جبرائیل پوچھے انت تعلم بحال عبدک مولا، مجھ سے بہتر تو اپنے بندے کے بارے میں تو جانتا ہے، اس کا کوئی دوست عالم نہ تھا۔ اللہ پھر کہتا جبرائیل سے جبرائیل ایک مرتبہ اور جاؤ، جس دسترخوان پہ میرے علماء نے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی ساتھ میں کھانا کھانے کا موقع ملا ہے تو جاؤ، ہم دسترخوان پہ بیٹھنے کی برکت سے جنت عطا کر دیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ عطا کر دیں گے۔ آیا حضرت جبرائیل آئے، آنے کے بعد میں معلوم کیا کبھی عالم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، کہنے لگا یہ بھی نہ ہو سکا، اللہ اس نے یہ بھی نہ کیا۔ رب فرماتا ہے میں نہ چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، جبرائیل ایک مرتبہ اور جاؤ اور جا کے یہ معلوم کرو جس حجرے میں وہ رہتا تھا کبھی ایسا ہوا کہ عالم کے ساتھ ایک رات سونے کا اس کے ساتھ موقع ملا ہو؟ جس حجرے میں، جس آفس میں، جس مکان میں عالم رہتا تھا، اگر خدمت کا موقع ملا ہو تو جا، ہم عالم کے حجرے کی برکتوں سے تجھے جنت دے دیں گے۔ آئے حضرت جبرائیل، معلوم کیا اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی ایسا ہوا کہ عالم کے ساتھ سونے کا موقع ملا، اس کی خدمت کا موقع ملا؟ ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ حضرت جبرائیل نے رب سے کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکا، تو رب نے فرمایا جبرائیل ایک مرتبہ اور جاؤ۔ حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد میں کہا رب کا پیغام ہے کہ ہم نے تجھے اولادیں دی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے سے جا کے کہنا اللہ نے تجھے اولادیں دی، اگر اپنی اولادوں کے نام میرے علماء کے ناموں پہ رکھے ہوں گے تو جاؤ جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ او عالموں سے نفرت کرنے والوں، او اماموں کی تعظیم نہ کرنے والوں، او مدرسے کے مدرسوں پہ آنکھیں دکھانے والوں، یہ تمہاری تعریف نہیں ہو رہی ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے چاہنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے وارثوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایسا بھی نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 5ویں مرتبہ رب فرمائے گا جبرائیل ایک مرتبہ اور جا کے کہنا تیرا دوست تو عالم نہ تھا، اگر عالم تیرا دوست نہ تھا مگر میرے دوست کی دوستی اگر عالم سے ہوئی ہو تو جا کے معلوم کر لے، ہم معاف کر دیں گے، ہم جنت عطا کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل آئے، کہا تیرا دوست تو کوئی عالم نہ تھا، اگر تیرے دوست کی دوستی اگر عالم سے ہو تو بتا۔ تو کہنے لگا ہاں دنیا میں میرا ایک دوست تھا، اس دوست کی دوستی عالم سے تھی۔ علامہ امام غزالی کہتے ہیں رب کی رحمت کو یہ کمال لگی کہ میرے نبی کے بارشوں سے محبت کرنے والا جنت میں سے جہنم میں چلا جائے، رب کا انعام ہوگا اور تجھے جہنم نہیں بلکہ جنت عطا کی جائے گی۔ یارو علماء سے محبت کرنے والوں کو تو اللہ جنت عطا کر دیتا ہے، انسان تو انسان، اللہ تو جانوروں کو بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ سن قرآن 15واں پارہ، اصحاب کہف 15واں رکوع، اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسہ۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اصحاب کہف والے وہ دنیا ظالم بادشاہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا تھا،
اس کتے کے ظلم سے اللہ کے یہ علماء نکلے کہیں اور جا کے اللہ کی عبادت کرے. جب نکلے رات میں ساتھ میں کتا بھی لگ گیا. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین ظلموا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا سیقولون ثلاثۃ رابعہم. وہ 3 سے چوتھا ان کا کتا, وہ 5 سے چھٹا ان کا کتا, وہ 7 سے 8واں ان کا کتا. مولا تیرے علماء کی بات تو سمجھ میں آ گئی, وہ تیری عبادت کرتے تھے جنت مل گئی, مگر مولا کتے کو جنت کیوں ملی؟ مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں تو مجدد اعظم حضور اعلی حضرت کا کنز ایمان پڑھ لے. بریلی کی جان اللہ اکبر, ہم سنیوں کی جان اعلی حضرت کا کنز ایمان پر, مراد آباد کی پہچان صدر الفاضل کا کنز عرفان پر تیری مدد کر دی, اشارہ دے دیا. اور جب ایک اللہ کے علماء سے اشرف نہیں ہے, اشرف انسان ہے, جب اللہ ایک کتے کو جنت دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کا غلام ہے, تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے. یار جب اللہ کتے کو جنت دے سکتا ہے عالموں کی صحبت سے, کتے نے کہا تھا میں بھونکوں گا نہیں, مجھے ساتھ لے چلو, میں اور کتوں کی طرح نہیں ہوں. تو کتا نہیں ہے, تو مصطفیٰ کا وفادار ہے, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے, نبی نبی پکار دے. جب کتا جنتی ہو سکتا ہے تو بدل جو ہونا جنتی ہو سکتا ہے. میں پھر یہی کہوں گا, آج ظہور کی بنا, آج مت ان سے کل نہ مانیں گے مصطفیٰ قیامت میں اگر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی ناصر رضا احسانی صاحب قبلہ. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ, 18,000 مخلوقات صبح میں اللہ اکبر, یہ چاہے پیڑ پودے ہو, یہ چاہے گھاس ہو, یہ چاہے کیڑے ہو لگنے والے, چاہے پرندوں کے گھونسلے ہو, درندوں کے بل, مطلب یہ کہ درندے اپنے بلوں میں ہو, چاہے تحت السلام میں مچھلی ہو, پوری 18,000 مخلوقات اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے. مولا تیرا شکر ہے, پروردگار عالم تیرا شکر ہے, اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کرتے ہیں. مگر ہائے مسلمان, یہ 8 گھنٹے کی جنوری کی رات ہے, یہ 10 گھنٹے کی دسمبر کی رات ہے, تیری زندگی پہ اللہ رحم کرے. تجھے شرم نہ آتی؟ اللہ نے تجھے مکان دیا, صبح میں اٹھ کے تجھ سے سجدے نہ کیے جاتے. اللہ نے تجھے موٹر سائیکل دی مگر تجھے اللہ کا سجدہ کرنا نہیں آتا. اللہ نے تیرے بچے تجھے دیے مگر تو نے بچوں کا شکر ادا نہ کیا. اللہ نے تجھے مکان دیے, تو نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا. اللہ نے تیرے ہاتھ پیر سلامت رکھے, تو نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا. ابے چل ریلوے اسٹیشن پہ چل کے دے, بس اسٹیشن پہ چل کے دے, کتنے پیر کٹے پڑے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں. ہم اترتے ہیں, ابھی روح اللہ سرائے پہ میں نے دیکھا ایک نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیے, اے مولوی صاحب کھانا کھانے کے لیے پیسے دے دو. پیسے تک نہیں ہے مجھ پہ, پیر کٹے پڑے ہیں. دسمبر میں جنوری کا مہینہ ہے, اللہ اکبر, سونے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے. تو کمرے کو بند کر کے ہیٹر چلا کے 2 کمبل لے کے سوتا ہے. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے جن کے پاس میں کمبل تک نہیں ہے, جن کے پاس میں 2,000 تو کیا, تو ہر مہینے رجسٹری کراتا ہے, ہر سال رجسٹری کراتا ہے. پوچھو کیسا کاروبار یار, بڑا مکتا نہ سن لے, تجھے شرم نہ آتی؟ اللہ نے تجھے کتنا نوازا ہے. وہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ تیری جوانی پر رحم کرے. تو 10 گھنٹے سو کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھتا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. صبح کے وقت سے لے کر اللہ رات اندھیرے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے وقت تک نماز قائم کر. اور جب صبح کا وقت ہو اٹھ جا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کا فرشتہ روزی لے کے تیرے پاس میں ہے, اللہ کے فرشتے تیرے پاس میں ہے. ان قرآن الفجر وکان مشہودا. صبح کی نماز پر قرآن پر, جب صبح میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے تیرے پاس ہوتے ہیں, اللہ کا نور تیرے پاس ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے نبی, جب میرے بندے کس سے میرے بارے میں سوال کرے تو تو کہہ دینا اللہ تیرے شہرت سے زیادہ قریب ہے. صبح میں اللہ کا نور تجھ سے ملنا چاہتا ہے, مانگ اللہ سے کیا مانگے گا, تیرے ہاتھ گرنا پڑیں گے, اللہ وہ تجھے عطا کر دے گا. اٹھ تو صحیح صبح میں اللہ کو پکار. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت بہت ناسا بن گیا, موت پڑی ہے گھر پہ, مر گیا. شریعت نے مردہ اسے نہیں کہا ہے جو مر گیا.
शरीयत ने मुर्दा उसे कहा है कि जो जिंदगी में नमाज ना पढ़ के रोजे ना रख के अपनी जिंदगी दीन से दूर गुजार रहा। चलते फिरते मुर्दे जिला दिया कहते हैं ना, तो चलते फिरते मुर्दों से मुराद ये है कि जिनके अंदर इश्क मुस्तफा न था, अल्लाह का जिक्र न था। अल्लाह के नबी जब आए तो पत्थरों की पूजा हो रही थी, खाने काबा के अंदर बुत रखे हुए थे। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो उन मुर्दा दिलों में, उन मुनाफिकत के दिलों में अल्लाह के नबी ने मेहनत के जरिए अल्लाह से दुआ करके उनके दिलों में ऐसा नूर कर दिया कि मुर्दे भी चलने लगे। समझ में? भाई मुसलमान शराबें पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, हराम सूद प्याज पे पैसे उठा रहे हैं। ये उलमा बैठे, एक बात बता दूं मैं आपको, हक़ुल मुस्लिम अला मुस्लिम, मुसलमान के मुसलमान पर ये हक है। आई समझ में? कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी आदत करो, जब उसे छींक आए तो उसका जवाब दो, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। जब वो बीमार हो जाए तो उसकी आदत के लिए जाओ, जब वो मर जाए तो उसे गुस्ल कफन दो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसे कब्र में उतार दो। और यही एक वो मुसलमान है कि अगर ऐलान के जरिए अगर वो सूद पे पैसा उठाता हो और मुसलमान को ये पता चल जाए कि ये सूदिया है, ये ऐलान के जरिए ब्याज पे पैसा उठाता 2% पे, 5% पे, 10% पे, अगर ऐसा मुसलमान बीमार पड़ जाए तो उसकी आदत के लिए मत जाओ। अगर ऐसा मुसलमान जो खुला ऐलान करता हो, उलमा ने समझाया हो, फिर भी न माना हो, तौबा न की हो, अगर ऐसा मुसलमान अगर मर जाए तो उसे कफन न दो, अगर मर जाए तो अपने कब्रिस्तान में जगह न दो, बल्कि ऐसे मुसलमान को उसके पैरों में बेड़ियां डाल के, रस्सी बांध के, खचेड़ के किसी पहाड़ पर डाल दिया जाए, उसकी लाश को चील और कौवे खा जाए, ताकि पता चल जाए ये वो जालिम था जो शरीयत के साथ लड़ता था, ये वो था जो कुरान की खिलाफ वर्जी करता था। आज उन्हीं को सलाम हो रहे हैं। सेठ साहब सलाम अलैकुम। दल्ले दल्ले पैदा हो गए जगह जगह। पुलिस तो अपनी चौकी में बैठी है, अपने थाने में बैठी है, एक दल्ले ने फोन करा, अब दल्ले ने फोन करा, पुलिस आ गई, 5,000 उन्हें दिलवाए, 5,000 जेब में। को गरीब करा, यार तुम्हारा बड़ा शुक्र है यार, तुमने छुड़वा दिया। और ये पता ना कि इस दल्ले ने अपने जेब में भी रख लिए 5,000। हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, अरे पुलिस तो अपनी कचहरी में, अपने थाने में बैठी है, अपनी अपनी चौकियों में बैठी है फंसवाने के लिए। कुछ दलाल तो दल्ले तो ऐसे हो गए कि हलाल का एक लुकमा न पहुंच रहा, रातों दिन दलाली के जरिए मार रहे हैं। अब्बा का भी प्लॉट बिकवा रहा तो अब्बा के प्लॉट में भी दलाली मार रहा दलाल, भैये का प्लॉट बिकवा रहा तो भैये के प्लॉट में भी दलाली मार रहा दलाल। भाई समझ में? जहां मौका लग रहा वही। अब ऐसे को उसने बिल्डिंग बना ली, करोड़ों रुपया लगा लिया, 20 रुपए की तख्ती ली, सामने लिख दिया हादा मिन फजली रब्बी। अरे डकैत, शर्म ना आती तुझे? दुनिया का पैसा मार के और कुरान के हाथ लिखवा रहे 19वें पारे की, हादा मिन फजली रब्बी। इमाम गज़ाली कहते हैं ईमान के साथ बने हुए रुपयों का झोपड़ा तेरे अरबों खरबों के महल से बेहतर है। बेशक हक है। हाँ, अब मारिया सब तरफ से अब लोग अहमियत दे रहे हैं। अरे हटो जी, आ गए। पहले शरीयत वाले, बाशरा लोग, ईमान वाले लोग, नमाजी लोग, दाढ़ी वाले लोग पंचायत करते थे, उनकी बात में दम होता था। अब तो इलाके का जितना बड़ा दल्ला होगा उसी की पंचायत में बुलाया जाएगा। अब तो बाशरा लोगों का कोई काम नहीं है। और जबकि ये उलमा बैठे, इनकी मौजूदगी में कह दूं, मुफ्ती इस्माइल साहब बैठे हुए, अल्लामा सदरुल शरिया ने फतावे शरिया में लिखा, शरीयत में आपने बहार शरीयत के अंदर लिखा, अल्लामा सदरुल शरिया ने जिल्द नंबर 3, आपने फरमाया कि अगर आकिल बालिग मुसलमान अगर नमाज ना पढ़े, नमाज का इनकार करे तो खुला काफिर है। और अगर एक टाइम की नमाज भी छोड़ दिया है और उसे वक्त है, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, तो वो फासिके मोलिन है। ऐसे मुसलमान की न निकाह में गवाही कबूल है, ऐसे मुसलमान की अब तो देखा जा रहा निकाह का वक्त है, चाहे नमाज एक टाइम की पढ़ ला न पढ़ ला, अरे बोले लाओ गवाह में नाम लिखवा दो, मत लिखो इनके फासिकों के नाम, मत लिखो इनके नाम। मुर्दा उतार रहे कब्र में तो पैंट शर्ट वाला जा रहा है फासिक उतारने, उसे लेके आज तेरे गांव का हाजी भी हो, नमाजी भी हो, उसे लेके आज की शरीयत जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक दाढ़ी गिरता हो। अल्लाहू अकबर। आज फासिकों को हमने अल्लाहू अकबर, बल्कि यहाँ तक है कि मदरसों के अंदर मुतवल्ली बना दिया, मस्जिदों का मुतवल्ली बना दिया। जो खुरपे थे, जो दाढ़ी न रखने वाले थे और मुदर्रिस से पढ़ा रहे, मैं अपने मुदर्रिसों से भी कहना चाहता हूँ, इन उलमा से भी कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे कमेटी वाले, तुम्हारा सदर अगर बाशरा है, आलिम है, तो
تعظیم کے لیے اٹھ جا. اور اگر یہ مشمنڈا ہے, اگر یہ داڑھی منڈا ہے, اگر یہ کھرپا ہے, 15,000 دینے والا کیوں نہ ہو, 20,000 دینے والا کیوں نہ ہو, تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا مت ہونا. اگر تو کھڑا ہو گیا مصطفیٰ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو دین کی بے حرمتی کر رہا ہے, تو قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے, تو شریعت کی بے حرمتی کر رہا ہے. اپنے صدر سے کہہ دے, اپنے خزانچیوں سے کہہ دو, اپنے ممبران سے کہہ دو, اگر تمہیں مسجدوں کا صدر بننا ہے تو داڑھی رکھنی ہوگی, مدرسوں کا صدر بننا ہے تو تمہیں نمازیں پڑھنی ہوگی, ورنہ مصطفیٰ کی شریعت سے کھلواڑ کرو گے. عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرے. تو کیسا عالم ہے کہ ایک اپنے صدر کے لیے مسجد سے کھڑا ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت ڈر رہے ہیں, ڈر کہیں ایسا نہ ہو صدر صاحب نے رات میں اللہ. ڈر رہے ہیں, ڈر. اس سے کہہ دے, اس صدر سے ہم مبارکباد ہے تیرے لیے سلام کریں گے یار, اگر تو چہرہ رکھ کے آ جائے تو, اگر تو قرآن سیکھے تو. مگر کیا تو انہیں کی چل رہی ہے. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو کسی بھی گواہی میں انہیں نہیں لیا جائے گا. لوگ چلے جاتے ہیں, مطلب یہ کہ مطلب ضمانت قرار دینا کو غلط. شریعت میں یہ کہتے ہیں کہ جو نمازیں چھوڑتا ہے وہ پھانسی کے مولد ہے, اور پھانسی کے مولد کی گواہی معتبر نہیں ہے. نکاح میں انہیں وکیل نہیں بنایا جا سکتا, نکاح میں انہیں گواہ نہیں بنایا جا سکتا. ایسے لوگوں کو قبر میں مردے کو مت اترواؤ اور ملاؤ اس سے. وہ نہیں لاتا, فقیر نہیں لاتا, ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھنا وہ نہیں لائے گا. ایک ماں ہے وہ کبھی نماز نہ پڑھتی, وہ نہیں ملاؤ اس سے جو حاجی بھی ہو, نمازی بھی ہو, لیکن تو یہ کہ ساتھ ساتھ عالم بھی ہو. کم سے کم ملانے میں بھی اہتمام کرو. ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں. جب دنیا کے کھانے کے اعتبار سے بات آتی ہے تو گوری کے چاول لانا, 11-21 کے چاول لانا, اچھی کوالٹی کے چاول لانا, دھنیا مرچ پسی ہوئی بڑھیا طریقے کی ہو, یہ مول کی نہ ہو, بہترین طریقے سے دیسی گھی کا ہو. اب لک میں تو کھائے گا, گور میں تو کھائے گا, چاول تو کھائے گا, بریانی تو کھائے گا, تو مصطفیٰ کے چہرے کو رکھے گا, مصطفیٰ کی داڑھی کو رکھے گا, مسجدوں کو کون سجائے گا, غوث اعظم کا حلوہ تو کھائے گا, گوشت کی بریانی تو کھائے گا, تو نمازیں کون پڑھے گا. اللہ کے جس ولی کی بارگاہ میں چلو, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلو, مسجد پہلے ہے, سجدے پہلے ہے, مزار بعد میں بنا. صابر علیہ الدین کی بارگاہ میں چلو, نماز پہلے ہے, مزار بعد میں ہے. خواجہ کی بارگاہ میں چل, جوگی جیپال کے سامنے سجدے پہلے ہے, مزار بعد میں ہے. عبد القادر کی بارگاہ میں چلو, علم پہلے ہے, سجدے پہلے ہے, مزار بعد میں ہے. آل رسول محترم کی بارگاہ میں چلو, علم پہلے ہے, نمازیں پہلے ہے, مزار بعد میں ہے. دلی نظام الدین کی بارگاہ میں پہنچو, نماز پہلے ہے, مزار بعد میں ہے. اللہ کا کلام سن, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتا ہے زندگی میں محنت کرنا تیرا کام ہوگا, اور مرنے کے بعد تیرے مقام کو بڑھانا تیرے رب کا کام ہوگا. بے شک